دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم. دو باتیں اس پروگرام میں. ایک تو وہی جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں جن کو منہ زوروں نے بالآخر ایم پی اے بنوا لیا، پی ٹی اے کی حکومت اور سلسلہ، حالانکہ اسے کبھی نصیب نہ ہوتا جی یہ بننا. اور وہ برسی جس طرح وہ کہتے ہیں نا، اے بیڈ ورکس مین کویلز ود ہز ٹول، اے بیڈ ورک مین کویلز ود ہز ٹولز، یا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. تو جب ان لوگوں کو الیکشن میں یہ ہارتے تھے تو کہتے تھے عوام بے وقوف ہیں، جھلے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں جی، یہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے اس لیے. یعنی ان کے لیے نزدیک پروف یہ ہے کہ ہمیں جو ووٹ نہیں دیتا وہ ان پڑھ ہوتا ہے جی. تو اب منہ زوروں نے ان کو زبردستی بنا دیا. لیبل یہ کہ ہم نے صندوقڑی میں خود صندوقچے میں ڈالے ہیں ووٹ، لہٰذا ان کو ہی ملے جی. تو اب پرفارم نہیں کر سکتے، کام نہیں کرنا آتا، تو کہتے ہیں عوام ہی بے وقوف ہیں، عوام ہی کسی کام کے نہیں ہیں، نالائق ہیں. یعنی وہ تو بڑے اس سے بھی برے الفاظ کے لیے الفاظ استعمال کر رہی تھی، خاص طور پر اہالیان لاہور کے لیے اور پھر پورے پاکستان کے لیے، کہ عوام جو ہیں ایسے ہیں اور ویسے ہیں. یہ عام طور پر لوزرز مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ جنہیں کام کرنا نہیں آتا یا الیکشن میں جو جیتنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور منہ زوروں کی بھی ان پر نظر کرم فرمائی وقتی طور پر نہ ہو، تو عام طور پر عوام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ جاہل لوگ ہیں جی. حالانکہ عوام جو ہیں وہ لیڈرشپ جو ہے اصل میں ان کو گلونائز کرتی ہے. عوام اگر اس کے ساتھ نہیں ہے کسی لیڈر کے ساتھ، تو وہ لیڈر میں کمی ہے، آپ میں نہیں، یعنی عوام میں نہیں ہوتی. جو عوام کو تان و تشنیع کا ان جنرل نشانہ بناتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ لوزر ہے، وہ یعنی گھٹیا آدمی ہے. تو یہ اس نے حساب لگایا. پھر معذرت کرتی پھرتی تھی. بندہ پوچھے پہلے ٹی وی تے بیٹھ کے تو گالی گلوچ، یعنی اسی طرح جس طرح ان کا ایک ٹیپیکل سٹائل ہے. تو بہرحال یہ قابل مذمت ہے، اور یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں یعنی لوگوں کو ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ پھر دوسرا روپ جب بھر کے آتے ہیں تو ان سے محتاط رہیں. یہ امپوسٹر ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے الفاظ میں. اب آگے بات کرتے ہیں وہی قاضی فائز عیسیٰ نے، وہی جو ان کے لیے تلوار تیار کی حکومت نے، تو انہوں نے اسی تلوار سے ان کا بھی جواب جو ہے وہ بنا لیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کا مزاج اس طرح بعض لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو لاجیکل اینڈ تک کیس کو نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ وایا میڈیا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن بظاہر یہی ہے کہ یہ ایک انکالڈ فار بات تھی کہ ان کا کام بیچ بچاؤ کرانا نہیں ہے، ان کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں جس کی طرف جاتے ہیں. عام طور پر جب سویلین کوئی بندہ آگے ہو نا، جو زیر عتاب ہو منظوروں کا، تو وہ کہتے ہیں لیٹ دا ہیون فال جی، ہم انصاف کریں گے بے شک آسمان گرے. لیکن اب وہ کہتے ہیں آسمان کو روک کے رکھنا ہے جی، آسمان کو گرنے نہیں دینا. تو بہرحال یہ جو بینچ کے سربراہ ہیں اور ان کے کچھ ہم نوا ججز، ان کی اب یہ کوشش ہے کہ کہیں درمیان میں ہی کام ہو جائے. لیکن یہ بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بچ گئے ہیں، یعنی حکومت ناکام ہو گیا. ان کا ٹارگٹ تو قاضی فائز عیسیٰ تھا کہ اس مرغی کو ذبح کرنا ہے، لیکن وہ الحمدللہ بچ گئے ہیں تمام تر بدخواہوں کی کوشش کے باوجود. اس لیے کہ اب بدخواہ جو ہیں وہ اپنی فیس سیونگ کے چکر میں ہیں کہ ہم بچ جائیں جی. تو ان کو بچانے والے وہ چند ایک درمیان میں ہیں لوگ جنہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ دیکھیں جی آپ حکومت سے پوچھ لیں، یعنی وہی امپوسٹر اور ٹاؤٹ جو اس کو کہا ہے نا قاضی فائز عیسیٰ نے، یعنی نسیم صاحب جو ہیں، فروغ نسیم، ان کو ان ججز نے کہا ہے کہ آپ حکومت سے پوچھ لیں، یہ معاملہ ٹیکس کا ہے تو ادھر یہ نپٹو لیں. اگر وہاں پر اگر کوئی جج صاحب کی کوئی ایسی آتی ہے ڈسکریپنسی تو پھر دیکھا جائے گا. یعنی مطلب یہ ان کا کہ اگر فریقین دونوں مان جاتے ہیں تو یہ کیس تو واپس ہو جائے
یعنی حکومت واپس لے لے گی ریفرنس، اور اس والے سے پھر پٹیشن جو ہے وہ بھی غیر مؤثر ہو جائے گی. یعنی فی الحال جو نقطہ نظر یہ ہے. اور پھر ٹیکس کی پروسیڈنگز ہوں گی، اور وہ ان کا خیال ہے کہ 2 مہینے میں پوری ہو. حالانکہ یہ ایک بڑی فضول سی بات ہے. ٹیکس پروسیڈنگز 2 مہینے میں نہیں ہوتی. مثلاً جو اسیسمنٹ افسر ہے، اسیسنگ افسر ہے، وہ ان کو نوٹس بھیجیں گے، وہ جواب دیں گے وغیرہ وغیرہ. اس پر بھی 2 مہینے لگ سکتے ہیں، جواب آنے جانے 2 مہینے سے بھی کہیں زیادہ لگ سکتے ہیں. پھر جب الٹیمیٹلی فیصلہ ہو، اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. سمجھتے ہیں نا؟ اگر فیصلہ خلاف آتا ہے، یعنی قاضی فائزہ کی بیگم کے خلاف سپوز، تو وہ اپیل ہو سکتی ہے. پھر اس اپیل کے میں بھی اگر خلاف آتا ہے تو پھر ہائر اپیل ہو سکتی ہے. ٹیکس امبڈسمین ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. یعنی وہ تو پھر قاضی فائزہ کے چیف جسٹس بننے اور ان کے چیف جسٹس شپ کے ختم ہونے کے بعد تک معاملات چلے جائیں گے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں کہیں کہ ٹھیک ہے جی اپیل نہیں ہے، اس میں حق نہیں ہے، اس میں صرف یہیں پر ہوگا. یا تو یہ پھر انڈرسٹینڈنگ بنائیں گے کہ ادھر بس رفع دفع کر دیں، کیونکہ 2 مہینے میں تو یہی ہو سکتا ہے. ادروائز اگر اس کو قانون کے مطابق ڈیل کریں تو یہ فائنلٹی اٹین نہیں ہو سکتی 2 مہینے میں. تو بہرحال یہ اس قسم کی ایک تجویز ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت پہلے کیا کہتی ہے، اور پھر پٹیشنر جج کی طرف سے کیا اس کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. لیکن ایک بات اب طے ہے کہ قاضی فائزہ would remain judge and would become Chief Justice of Pakistan if Allah wills. ہاں جی، تو یہ بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے اور کامیابی ہوتی اگر اس کے کنسیکوینسز وہ جو امپوسٹر اور ٹاؤٹ ہیں اور ان کے جو سرگنا ہیں سجادہ نشین بنی گالہ شریف، وہ بھی اس میں امپلیکیٹ ہوتے اور الٹیمیٹلی اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف جاتے. لیکن ظاہر ہے ان کے بھی ہینڈلر ہیں پیچھے جی، تو وہ شاید ان کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن اب صرف انہی کو بچانا چاہتے ہیں. اب قاضی فائزہ رہیں گے اس لیے. اور پھر قاضی فائزہ نے اس کو کاؤنٹر اس سینس میں کیا جو ٹیکس میں اب پروسیڈنگز ہوں گی. ایک تو ان جنرل کیا ہے، ایک اسپیسیفک اس کا ٹیکس کی پروسیڈنگز پر اثر ہے کہ جس ٹائپ کے ایلیگیشن انہوں نے ان کے خلاف لگائے ہیں وہ اسی پروسیجر سے، یعنی جس طرح انہوں نے سرچ کی ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے انہوں نے سرچ کی ہیں، تو اس میں پراپرٹیز لندن میں تو بے شمار لوگوں کی آ گئی ہیں. یعنی خان صاحب کی ہیں، وہ جو شہزاد اکبر ہے اس کی ہے، زلفی کی ہے، جہانگیر ترین کی ہے، فردوس عاشق بی بی کی ہے. یعنی کس کس کے نام لیں گے؟ اور بھی ابھی ڈھونڈے، ابھی تو یہ پہلی قسط ہے، کوئی اور ڈھونڈے گا تو اس سے بھی زیادہ ہوں گی. تو وہ کام جو میاں برادران نے کرنا تھا، اور ظاہر ہے وہ اپنی اسٹریٹجی انہوں نے ورک آؤٹ کی ہوئی ہے. جب آپٹیمم لمحات ہوں گے تو شاید وہ بھی کریں گے. وہ ماشاءاللہ قاضی فائزہ نے کر دیا. تو اب اگر پروسیڈنگز ان کے خلاف ہوتی ہیں تو پروسیڈنگز دوسروں کے خلاف بھی ہوں گی. پھر یہ تو اب کورٹ کو کہنا پڑے گا، کیونکہ کورٹ میں انہوں نے جواب جمع کرایا اسی والے سے. تو دیکھتے ہیں جی، یہ اب وہ جو بچنا چاہتے ہیں اس ڈیبری کے نیچے نہیں آنا چاہتے، اس ملبے کے نیچے، اس ریفرنس کے ملبے کے نیچے، وہ بچ سکتے ہیں یا نہیں بچتے. موسٹ پروبیبلی وہ بچ جائیں گے اور قاضی فائزہ بھی بچ جائیں گے، اور یہی اس میں پنہاں ان کی شکست ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں اور لائک کریں. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.